अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। यकीनी तौर से हम सब जानते हैं कि मुल्की मईशत इस वक्त नाकिस पॉलिसीज और पुअर गवर्नेंस का शिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे फॉरवर्ड भी होगा। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा की एक तसनीफ, उन्होंने पूरी मईशत का जो है वो जायजा लिया, मईशत के एक एक कंपोनेंट का, एक एक चीज का, और न सिर्फ जायजा, उसके बाद उसके लिए रिकमेंडेशंस भी दी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जरा डिस्कस करेंगे सस्टेनिंग ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो अदायगियों का तवाजुन है उसके इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूं जिसमें यकीनी तौर से हम देख रहे हैं कि तिजारती तवाजुन, ट्रेड बैलेंस जो है वो यकीनी तौर से इंतहाई जरूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए। फिर ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर, इस वक्त 7-8 अरब डॉलर हमारे जो है फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो कि इंतहाई नाकाफी हैं। ये कितना बड़ा एक अलार्मिंग साइन है। फिर जो पाकिस्तान की पूरी मईशत है इस वक्त जिस मॉडल के ऊपर खड़ी है वो इंपोर्ट बेस्ड है, यानी हम अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर हम अपनी फर्निश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और जहां हम बात करते हैं 6% ग्रोथ की, तो इसका मतलब है आप इंपोर्ट्स को बेतहाशा खोल दें और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमेशा खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारी बड़ी ही आसान और सहल और ओवर लिबरलाइज हमारी जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसके भी हम नताइज हमारे सामने हैं। साथ ही साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारा इस वक्त इन्हिसार है, हमने तकिया किया हुआ है, इसको खत्म करना होगा। सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जाना होगा, उनकी एक्सपोर्ट्स को फरोग देना होगा हमें। और फिर बिलखुसूस चीन के साथ जो हमारे FTAs हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसने बहुत ज्यादा हमारी मईशत को डैमेज किया। और आखिर में रोशन डिजिटल अकाउंट, इसके ऊपर शरह मुनाफा बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मिला था और डॉलर आने के रिसोर्सेज जो है वो काफी बढ़े थे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त तिजारती तवाजुन और मुआशी इस्तेहकाम के लिए यकीनी तौर से बहुत जरूरी है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? थोड़ा सा हमें तरह ट्रेड इम्बैलेंस जो है पाकिस्तान का इस वक्त उसके ऊपर रोशनी डालिए, फिर आपकी रिकमेंडेशन भी मैं जानूंगा। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा और ये जैसे करंट अकाउंट हम बैलेंस कहते हैं उसमें नुमाया तौर पर कमी आई है पिछले 5 महीने, और ये जो है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, मगर ये किस तरह हासिल हुआ है उस पर जरा गौर करना जरूरी है। बात दरअसल ये है कि हमने इंपोर्ट्स में बहुत कमी लाई है, दरामदात को बहुत कम किया है। अब आप ये देखिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट 30% से ज्यादा कम हो गई है। फिर आपके जो मिशनरी की इंपोर्ट है वो भी तकरीबन 30-40% कम। इस तरह बहुत सी चीजों की दरामदात कम हुई है, और खासतौर पे जिस तरह आपने जिक्र किया कि रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स की भी इंपोर्ट खासतौर पे टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए वो भी कम हुए हैं। और ये किस तरह हुआ है? ये इस तरह हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के तहत LCs के खोलने का सिलसिला को काफी हद तक कंट्रोल किया है। हमारी राय यह है कि ये तरीका जो है ये नामुनासिब है, ये बहुत आर्बिट्ररी है। और आपने ये देखा कि कराची पोर्ट पर हजारों कंटेनर्स खड़े हुए हैं जिसमें खाने पीने की अशिया के भी कंटेनर्स हैं। लिहाजा जो मुनासिब पॉलिसी है वो ये, जिसे हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, लिख के दिया है लेटर ऑफ इंटेंट में, कि पाकिस्तान एक मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपने चूंकि फिजिकली कंट्रोल किया है इंपोर्ट्स को, तो आपका जो इस वक्त इंटरबैंक रेट जो है, एक्सचेंज रेट और जो मार्केट रेट है, उसमें कम से कम 10% कमी तो है, फर्क तो है। और इसकी वजह से कुछ नए डिस्टॉर्शंस पैदा हो रहे हैं। आप देखें रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, कुछ पैसा हवाले की तरफ जा रहा है। अब ये भी लग रहा है कि बरामदात की भी जो डाइवर्शन शुरू हो गई है। सबसे पहले हमें इस वक्त मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ जाना है
اور کوشش یہ کرنا ہے کہ انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں جو فرق ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ پیسہ ہنڈی وغیرہ کی طرف نہ جائے. ایک تو یہ امیڈیٹ پالیسی میں تبدیلی لانا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے آپ نے فزیکل کنٹرول شروع کیے تو اب صنعتی پیداوار اکتوبر کے مہینے میں 7.5% گر گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ امپورٹس میں آپ نے را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈس کو کم کیا ہے. آگے چل کر میں آپ چاہیں گے تو میں جو سر میں آتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے ذرا میں چاہوں گا کہ ریزروز کے حوالے سے ابھی کچھ ہم بات کر لیں کہ ریزروز آپ کے $7-8 ارب کے ریزروز آپ کے بالکل بھی سفیشینٹ نہیں ہے آپ کے امپورٹ کور کے لیے. ایک سسٹینیبل کور آپ کو اس وقت چاہیے. اس کے اوپر ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو. دیکھیے جو افسوس کی بات ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ 15 مہینے پہلے اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ماشاءاللہ $20 ارب تک پہنچ چکے تھے. اور اس وقت خیال یہ تھا کہ ہمیں سیف کور مل گیا ہے، یعنی کہ 3 مہینے امپورٹ کور ہمارے ریزروز اس وقت دے رہے تھے. اس کے بعد میں تیزی سے کمی آئی اور پچھلے سال جب تک ختم ہوا ہے تو ریزروز $10 ارب سے بھی نیچے آ چکے تھے اور آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ $7 ارب سے بھی کم ہو چکے ہیں. یہ بے انتہا پریشان کن بات ہے اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگز وغیرہ بہت سخت گرا دی گئی ہیں. باہر سے پرائیویٹ لینڈرز کا پیسہ تقریباً نہانے کے برابر ہو چکا ہے. نہ تو ہم بانڈ فلوٹ کر پا رہے ہیں اس لیے اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے، نہ ہم کمرشل بینکوں سے لون لے پا رہے ہیں اس لیے کہ ہماری رسک ریٹنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے جبکہ آپ کا امپورٹ کور 1.2 مہینے کے لیے صرف موجود ہے. یہ بہت بہت کم ہے. ٹھیک. اور سر ہمارا جو اکنامک ماڈل ہے، جو ہماری گروتھ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہر حکومت جو ہے وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی طرف لے جاتی ہے 6%، 7% اور 8% کی گروتھ کے اوپر. اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا ذرا آپ کامنٹ کریں کہ امپورٹ بیسڈ جو گروتھ ہے ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑا المیہ ہے جہاں پہ ہم 6% کی گروتھ کے اوپر جاتے ہیں اور ہم اپنی امپورٹ کو کھول دیتے ہیں اور بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس میں ہر حکومت کھڑی ہوتی ہے. تو ہم 3-4% کی ایک سسٹینیبل گروتھ فار دا نیکسٹ 5 to 10 years اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے؟ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے؟ وہاں سے ہم اگر اپنا ماڈل چینج کریں. یہ آپ کا یہ مناسب ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس چیز پر سوچنا پڑے گا. ہوا یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 25 سال سے پاکستان نے اپنے دروازے سارے کھول دیے ہیں. ہم نے درآمدات پر جو ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں جسے ہم امپورٹ ٹیرفز کہتے ہیں، آپ کو شاید یہ حیرت ہوگی سن کر کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں ہمارا جو امپورٹ ٹیرف کا میکسیمم ریٹ تھا وہ 120% تھا. اسے مسلسل کم کرتے گئے اور آج یہ صرف 20% میکسیمم ریٹ پاکستان کا ہے. اور حیرت انگیز بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا ایوریج جو امپورٹ ڈیوٹی ہے پاکستان کا وہ 11% ہے. اور حیرت ہوگی آپ کو سن کے کہ بنگلہ دیش کا 14% اور ہندوستان کا 18%. ہم نے اپنے دروازے حد سے زیادہ کھول دیے اس امید سے کہ اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہ کریں گے تو انشاءاللہ ایکسپورٹ پروموشن ہو جائے گا. ایسا ہوا نہیں اور دروازے کھلے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہمارا امپورٹ کا لیول ہمارے ایکسپورٹ سے 2 گنا زیادہ ہو چکا ہے. اس پالیسی پر بالکل بہت سخت ضرورت ہے، اس پہ غور کریں اور یعنی اوور لبرلائزڈ جو آپ کی امپورٹ پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. دوسری چیز سر، جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو لے دیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر ہی بہت زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. اس میں ہمیں نئی مارکیٹس، نئے ایونیوز، نئی پروڈکٹس، نئے سیکٹر لے کر آنے، بالخصوص جو سروسز سیکٹر ہے اس میں بڑی جو ہے وہ گروتھ کے امکانات ہیں. تو ذرا اس سے بھی جان چھڑانی ہوگی اور اس کو ہم نے ڈائیورسفائی کرنا ہوگا. بالکل ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ 60 کی دہائی میں پاکستان کے پاس ایک نمایاں
بہت ہی خوبصورت اسکیم تھا جس کا نام تھا بونس واؤچر اسکیم. اس اسکیم کی وجہ سے پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں آغاز ہوا اور وہ تیزی سے بڑھے. ہمیں پھر سے سوچنا پڑے گا. بنگلہ دیش ہم سے سیکھ کر 80 کی دہائی سے انہوں نے ایک کیش انسینٹو اسکیم اپنے برآمدات کے لیے بنایا ہوا ہے جس کے تحت ایکسچینج ریٹ کے اوپر 2 سے 20% زیادہ دیا جاتا ہے. خاص طور پہ ایمرجنگ ایکسپورٹس یعنی کہ جو نئے ایکسپورٹس ہیں یا نئے مارکیٹس ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیش انسینٹو دیتے ہیں ان بنگلہ دیش, اور ان کو اس کے نتیجے میں کافی بہت زیادہ. Now this is the time کہ اب ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کی اس پالیسی سے. What about sir FTAs and PTAs جو ہم نے کیے ہوئے مختلف ممالک سے, بالخصوص چائنا کے حوالے سے جو ہمارا FTA ہے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ, یہ بہت ایک بلیک وائٹ ایلیفنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری اکانومی کے اوپر ہے, اس نے بہت زیادہ ہم کو نقصان پہنچایا ہے. دراصل آپ کی جو انالیسس ہے پھر سے میں کہوں گا کہ بہت مناسب. آپ دیکھیے پاکستان کے اس وقت 2 بڑے کنسیشنل اگریمنٹس ہیں, ٹریڈ ایگریمنٹ کہیے. ایک تو ہمارا GSP+ ہے یورپین یونین کے ساتھ, وہ کامیاب ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے ایکسپورٹس بہت سے یورپین ممالک میں تیزی سے بڑھے ہیں, جس میں جرمنی ہے, بیلجیم ہے, آپ کا فرانس وغیرہ. اور اس وقت شیئر جو ہے ان کا تقریباً ہمارے ایکسپورٹس میں EU کنٹریز کا 25 سے 30% تک پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ, اور ہمارا بیلنس ہمارے فیور میں ہے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ بے حد امبیلنسڈ ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ چائنا ہمیں جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ ہم سے جو امپورٹ کر رہا ہے اس سے 7 گنا زیادہ ہے. یعنی کہ ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں $20 ارب کا, اور ہم ان کو ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں مشکل سے 2.5 سے 3 ارب. ایسا امبیلنس RTAs میں نہیں ہوتا ہے اور نہیں سسٹینیبل ہوتا ہے. وقت آ گیا ہے, مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے, حالانکہ چائنا ہمارا بڑا عظیم دوست ہے, مگر یہ جو آپ نے ڈیوٹی فری کا نظام کے نتیجے میں بے شمار ہمارے جو صنعتی شعبے ہیں متاثر ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ چائنا کو ہمیں ریئل پریفرنس دینا ہے. ہمارے فوڈ ایکسپورٹس, ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو پریفرنس ملنی چاہیے سخت طور پر, اور اس کے نتیجے میں یہ جو امبیلنس تقریباً 20 ورسز 3 یعنی کہ ہمارا ڈیفیسٹ چائنا کے ساتھ $17 ارب کا حیرت انگیز لیول پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, یقینی طور سے اس پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر واٹ اباؤٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, آپ کہتے ہیں کہ اس پہ ریٹ آف ریٹرن بڑھانے کی ضرورت ہے. انفلوز اس میں کافی اچھے آئے تھے اور یہ ایک فریش ایونیو تھا پاکستان کے لیے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ تقریباً $5 ارب تک پہنچ چکے تھے, اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت بانڈ فلوٹ کریں گے تو اس پہ ہمیں ڈسکاؤنٹ بے تحاشا دینا پڑے گا, اور وہ تقریباً ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ 15-16% تک چلے جائے گا افیکٹولی. تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہم کہ 2-3% زیادہ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دیں, اور ہمارے جو باہر کے ورکرز ہیں وغیرہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ایک طور پہ کریں تھرو دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. یہ بہت مناسب طریقہ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اس وقت ظاہر ہے کہ رانگ پالیسیز, پور گورننس اور وے فارورڈ, اصل چیز ہے وے فارورڈ. تو آگے آنے والے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید چیزوں کی بھی رہنمائی لیں گے. اس وقت پروگرام سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.